علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت مہدی علیہ السلام مکہ سے خروج کریں گے تو ان کا منادی ندا دے گا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہ لے۔ حضرت اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر کو جو اونٹ پر لدا ہوگا اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ وہ جس جگہ بھی آرام کے لیے رکیں گے تو اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ جو بھوکا ہوگا وہ پانی پینے سے سیر ہو جائے گا، اور جو کوئی پیاسا ہوگا وہ سیراب ہو جائے گا۔ جو جانور ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی اسی طرح پانی پینے سے غذا حاصل کریں گے اور سیراب ہوں گے، یہاں تک کہ کوفے کی پشت سے نجف میں داخل ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم علیہ السلام نجف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرہ پہنے ہوئے اسے ہلا رہے ہیں اور ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہیں، اور اسے ریشم کے کپڑے کے ساتھ چھپاتے ہیں، اور اس گھوڑے پر سوار ہیں جس کی پیشانی پر سفید رنگ کا نشان ہے۔ اس کے ساتھ چلیں گے، ہر شہر کے رہنے والے انہیں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو کھولیں گے جس کا نچلا حصہ عرش خدا کے پائے سے ہوگا اور اوپر والا حصہ نصرت الہی سے ہوگا۔ جس طرف بھی یہ پرچم لے کر حملہ کریں گے خدا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ جس وقت قائم علیہ السلام اس پرچم کو لہرائیں گے تو کوئی ایسا مومن باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ اس کا دل لوہے کی طرح سخت اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس میں 40 آدمیوں کے برابر طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جو مومن اس دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ اپنی قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور اس وقت آسمان سے ان پر 13,313 فرشتے نازل ہوں گے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، کیا یہ اتنی زیادہ تعداد سب فرشتوں کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ فرشتے جو کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وہ فرشتے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل کو پھاڑا، وہ فرشتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ آسمان پر گئے، اور وہ 4,000 فرشتے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور علامت و نشانی رکھتے تھے، اور وہ 1,000 فرشتے جو صف کھینچتے تھے، اور 313 وہ فرشتے جو جنگ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے، اور 4,000 وہ فرشتے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے، اور انہوں نے آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہی، لیکن سید الشہداء نے انہیں لڑنے کی اجازت نہ دی۔ وہ سب کے سب حضرت کی قبر کے پاس غمزدہ و افسردہ اور غبار آلود حالت میں باقی رہ گئے، اور قیامت تک ان پر گریہ کریں گے۔ ان فرشتوں کا سردار منصور فرشتہ ہے۔ جو زائر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، یہ فرشتے اس کے استقبال کے لیے آگے آتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب زائر الوداع کرنا چاہتا ہے تو اسے رخصت کرتے ہیں۔ اگر وہ زائر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور موت کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب فرشتے زمین پر رہ گئے اور حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کے منتظر ہیں تاکہ ان کے خروج کے وقت آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ محمد بن علی خزاز حضرت علی علیہ السلام اور آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے علی، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو میرا بھائی اور میرا وزیر ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ لوگ تیرے متعلق اپنے سینوں میں جو بغض و کینہ رکھتے ہیں ظاہر کریں گے۔ میرے بعد بہت جلد ایک سخت اور بے چارہ کرنے والا فتنہ برپا ہوگا۔
اس میں قابل اعتماد اور خاص اشخاص بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیعہ تیری اولاد سے 7ویں امام کے 5ویں بیٹے کو اپنے درمیان نہ دیکھیں گے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اہل آسمان و زمین غمناک ہو جائیں گے، اور کتنے زیادہ مومن مرد اور عورتیں اس کے فراق اور جدائی میں غمگین اور پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر نیچے کی طرف کر لیا اور خاموش ہو گئے، پھر سر اوپر کیا اور فرمایا: میرے ماں باپ قربان ہو اس پر جو میرا ہم نام اور میری شبیہ ہے۔ اس کے اوپر نور کا سائبان ہے جو نور پروردگار سے روشنی اور چمک لیے ہوئے ہے۔ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ نا امیدی کے عالم میں ایک ایسی صدا سنیں گے جو دور اور نزدیک سے برابر سنی جائے گی، اور وہ مومنین کے لیے رحمت اور منافقین کے لیے عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا وہ ندا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 ندائیں رجب کے مہینے میں بلند ہوں گی۔ پہلی ندا میں آواز آئے گی: آگاہ ہو جاؤ ستم گروں پر خدا کی لعنت ہے۔ دوسری ندا دی جائے گی کہ قیامت قیامت ہے۔ تیسری ندا اس بدن سے آئے گی جو سورج سے واضح تر اور روشن تر ہوگا، جو کہے گا: آگاہ ہو جاؤ خدا نے فلاں بن فلاں یعنی حجت ابن الحسن علیہ السلام جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد سے ظالموں کی نابودی اور ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس وقت ظہور کا وقت ہوگا۔ خدا تعالیٰ ان کے ظہور کے انتظار کرنے والوں کے زخمی دلوں کو شفا بخشے گا، ان کے دلوں سے مشکل کو دور کر دے گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعد کتنے امام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: تیرے بیٹے حسین کے بعد 9 نفر ہیں، اور ان میں سے 9واں قائم علیہ السلام ہے۔ علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے، آپ نے مفضل سے فرمایا: ایک ایسی روایت جسے اچھی طرح سمجھ اور اس کی گہرائی تک علم حاصل کر لو، وہ ایسی 10 روایتوں سے بہتر ہے جسے فقط نقل کرو۔ بے شک ہر حق کے لیے ایک حقیقت اور ہر سچ کے لیے ایک نور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: خدا کی قسم، ہم اپنے شیعوں میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت تک فقیہ نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ ہماری گفتگو کے رموز نہ سمجھ لے اور ہمارے مقصد کو حاصل نہ کر لے۔ علی علیہ السلام نے کوفے میں منبر پر فرمایا: آئندہ ایسا فتنہ پیش آنے والا ہے جو تاریک، اندھا اور پوشیدہ ہے۔ اس فتنے سے صرف ناشناس اور گمنام اشخاص ہی نجات پا سکیں گے۔ عرض کیا گیا: وہ گمنام اشخاص کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: یہ وہ اشخاص ہیں جو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جان لو، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہ رہے گی، مگر خدا لوگوں کو اپنے اوپر ظلم و ستم اور اسراف کرنے کی وجہ سے اس کی زیارت اور دیدار سے محروم رکھے گا۔ اگر زمین ایک لحظے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اوپر رہنے والوں کو اپنے اندر لے لے گی، لیکن غیبت کے زمانے میں وہ لوگوں کو جانتا ہے لیکن لوگ اسے نہیں جانتے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو جانتے تھے لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے: ان لوگوں پر افسوس ہے، ایسے اندوے اور حسرت میں گرفتار ہوں گے کہ جو رسول بھی ان کی طرف بھیجا گیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔